کہ یہ کمیونسٹوں کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ لہذا آپ سوچیں، ابھی پاکستان کو بنے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، اور جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ یہ جو اوپر سے حکم والی ہے وہ آج 75 سال بعد بھی چل رہی ہے۔ پھر سندھ مدرسۃ الاسلام میں اجلاس ہوا، وہاں پھر یہ طے ہوا کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ کیوں نہ پاکستان بھر کے جرنلسٹوں کو جمع کرے اور ایک مرکزی تنظیم بنائی جائے۔ اس وقت صرف پاکستان میں 2 صحافی تنظیمیں تھیں، ایک سندھ یونین آف جرنلسٹ اور ایک پنجاب یونین آف جرنلسٹ، اور پی ایف یو جے کا قیام جو ہے، پھر کنونشن ہوا خالد دینہ ہال میں، اور 2 اگست 1950 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو آنا تھا، لیکن ان کا پیغام آیا اور ان کا پیغام پڑھ کے سنایا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے۔ اس تنظیم کے 3 بنیادی اصول تھے۔ آج یہ جو یہاں مہمان بیٹھے ان میں ایک قدر مشترک ہے، یہ سب کے سب جیل گئے ہوئے ہیں۔ زاہد حسین زیدی، میرا خیال ہے پاکستان میں جتنا مشکل وقت دیکھا اور جتنے مشکل وقت کی انہوں نے تصویر کشی کی ہے، یہ خود بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو تحریکیں چلتی تھیں ان کو کس طرح یہ کور کرتے تھے۔ شاہ محمد شاہ، انہیں پتہ ہے کہ جب یہ جیل گئے تھے تو وہاں صحافی جو آلریڈی جیل میں تھے، جیل کے اندر شرجیل صاحب جیل کے اندر سے اخبار نکالا کرتے تھے ہم لوگ۔ اس زمانے میں جو ہمارے لوگ تھے اس اخبار کا نام تھا زندہ۔ اور یہی نہیں، کراچی ہو، لاہور ہو، مسرور احسن بتائیں گے کہ کس طرح قبرستان میں جو کھلی قبریں تھیں اس میں چھپ کر صحافیوں نے پناہ لی تھی اور پھر دوسرے دن جا کے گرفتاریاں دیا کرتے تھے۔ اس تنظیم کے 3 بنیادی اصول تھے۔ ایک تھا ملک میں آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کرنا، آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرنا، جمہوریت کو مستحکم کرنا اور آمریت کے سامنے ڈٹ جانا۔ دوسرا اصول تھا اخباری صنعت میں، ظاہر اس وقت اخبارات کا وہ تھا کہ کارکنوں کے حالات کار کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہ جو آرٹیکل 19 ہے یہ بھی پی ایف یو جے کی تجویز کردہ 60s میں پی ایف یو جے نے ہی تجویز دی تھی۔ پی ایف یو جے کی تاریخ اتنی تابناک ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ جس طرح لوگ جیل جایا کرتے تھے، چاہے وہ ایوب خان کا زمانہ ہو، چاہے یحییٰ خان کا زمانہ ہو، ایون ذوالفقار علی بھٹو کے پیریڈ میں، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، کسی ایک صحافی نے جو جیل گیا اس نے معافی نامہ نہیں دیا، اس نے اپنی ضمانت نہیں کروائی۔ یہ پی ایف یو جے کا اصول تھا کہ اگر ہمیں گرفتار کیا جائے گا تو ہم اپنی ضمانت نہیں کروائیں گے، کیونکہ ہم اس قانون کو ہی نہیں مانتے تھے، جو قانون کالا قانون تھا اس ملک میں، کیونکہ انگریزوں کے زمانے کے قانون آج تک لاگو ہیں، تو ہم اس زمانے سے اسٹرگل کر رہے تھے۔ تو یہ آج کی اسٹرگل نہیں ہے، چاروں ماشاء اللہ اٹھا لیں۔ ایک اصول تھا کہ جس گورنمنٹ نے بھی، سویلین ہو، ماشاء اللہ کی گورنمنٹ ہو، اگر وہ میڈیا پر قبضہ لگاتی ہے تو پی ایف یو جے اس کے سامنے لڑے گی۔ اسی لیے پی ایف یو جے کی پوری تاریخ بیان ہم نے کر دی، مناج بڑھنا صاحب، نثار عثمانی صاحب، اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں شرجیل صاحب کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ نثار عثمانی صاحب جب انڈر گراؤنڈ تھے، اور یہ بات مجھے ابھی کل پرسوں علی احمد خان جو بی بی سی کے ہمارے تھے ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے وہ قصہ سنایا کہ نثار عثمانی صاحب انڈر گراؤنڈ تھے تو پروفیسر غفور نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ عثمانی صاحب کی اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر عثمانی صاحب سے میری ملاقات کروا دیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ میں گورنمنٹ سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ واپس لے لی جائے۔ تو علی احمد خان عثمانی صاحب کو لے کے غفور صاحب کے پاس گئے
اور غفور صاحب نے یہی بات عثمانی صاحب سے کی. عثمانی صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو جائز مطالبات ہیں انہیں منظور کر لیں. اور جب وہ گھر سے گرفتاری دینے نکلے تھے تو ان کی اہلیہ کی آنکھیں کمزور تھیں. جب وہ واپس گئے ہیں تو ان کی اہلیہ صرف ان کو آواز سے پہچان گئی. اور یہ صرف ایک کی داستان نہیں ہے، یہ کہانیاں ہیں ہر اس کارکن کی. اور ابھی طاہر بات کر کے گئے تھے، ابھی ہم نے کل پرسوں، ہمارا ایک دوست تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کی تنخواہ 16,000 ہے. پچھلے 20 سال سے وہ اخبار میں کام کر رہا ہے. 3 مہینے سے اس کو اس کی سیلری نہیں ملی. ہم نے اسے کنونس کیا کہ تم گورنمنٹ کے نام ایک اپلیکیشن دے دو، ہم کوشش کریں گے کہ انفارمیشن کمیٹی. اس نے کہا میں حکومت سے امداد نہیں لینا چاہتا، مجھے میری جائز تنخواہ مل جائے، مجھے یہی کافی. تو یہ وہ اصول تھے جس کی بنیاد پہ یہ پی ایف یو جے آج 75 سال کی ہو گئی ہے. بیچ میں جنرل ضیاء الحق نے تقسیم کیا ہمیں، اور لوگوں نے تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بنیادی اصول ان لوگوں نے طے کیے تھے جو ادھر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں اور اس کے نیچے والی تصویر میں. یہ لوگ صرف ٹریڈ یونینسٹ نہیں تھے، یہ لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز تھے. احمد علی خان، ڈان کے لانگسٹ سرونگ ایڈیٹر، ایم اے شکور صاحب، ون آف دا بیسٹ رپورٹرز. اسرار احمد صاحب کی کتاب والز ہیو ایئرز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. راجہ اصغر صاحب، جن کو سورس نہ بتانے پر سردیوں میں پشاور کے اندر ان کو ڈرم میں، ٹھنڈے پانی کے ڈرم میں ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے سورس نہیں بتائی اپنی. یہ وہ اصول تھے جس اصول پہ یہ تنظیم کھڑی ہوئی ہے. اور ہماری کوشش ہے، میں نے کوشش کی تھی، اس میں وارث رضا، ہمارے ساتھی نظام صدیقی، ہم نے پی ایف یو جے کی ایک تاریخ مرتب کی ہے، کتابی شکل میں اس کو لے کر آئے ہیں. اب ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے جیل کے واقعات لکھیں، کس طرح جیل کاٹتے تھے، کس خوشی سے جیل کاٹا کرتے تھے. جیل سے خط لکھتے تھے تو الفتح میگزین اس وقت تھا، الفتح میں وہ خط چھپا کرتے تھے. تو اس کی تحریک اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، ہم صرف شرجیل صاحب یہ چاہتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اور ہر سیاسی جماعت کے لیے، اور آپ کے ساتھیوں نے تو ہمارے ساتھ جیلیں کاٹی تھیں، ان قوانین کو خدا کے لیے ختم کریں جو کل آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں. ایسے کالے قوانین جو انگریزوں نے بنائے تھے، جن پر کسی بھی صحافی کو، کسی بھی سول سوسائٹی کے لوگ کو اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اس کو کب بند کیا تھا، کب نہیں کیا تھا. آپ سارے لوگ جیلیں کاٹے ہوئے ہیں، آپ سارے لوگ وقت کے وقت اپنے وقت پہ. شاہ محمد شاہ صاحب مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ باور کرائیں کہ یہ ہتک عزت کے نام پہ جو قوانین بنا رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل میڈیا پی ایف یو جے کا ایک واحد موقف تھا. آپ پی ایف یو جے کا پورا ضابطہ اخلاق پڑھتے چلے جائیں. ہم سے زیادہ ذمہ دارانہ صحافت کی ترغیب کسی نے نہیں دی. ہمارے یہاں بہت سے غیر ذمہ داری آ رہی ہے، سب کچھ آ رہی ہے، لیکن جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ کنٹرول دراصل آپ کو کیا جا رہا ہے، وہ دراصل کنٹرول ڈیموکریسی کو کیا جا رہا ہے، وہ دراصل کنٹرول پولیٹیکل رائٹس کو کیا جا رہا ہے، وہ دراصل کنٹرول ڈسنٹنگ وائس کو کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے آج یہ قدم نہیں اٹھایا تو کل جب آپ کی حکومت نہیں رہے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سارے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سارے دوست ہمارے یہاں آئے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کو ہم سنیں گے، ان کے اپنے ایکسپیرینس سنیں گے، اور شرجیل صاحب کو بھی سنیں گے. بہت بہت شکریہ.